مولا کے حوالے سے ہو. ظاہر سی بات ہے اگر عاطف مولا کے حوالے سے ہوئی ہے تو ایک حدیث میں ابتدا میں جو ہے تبرکت آپ کو محترم سفر پہنچانا اسے محسوس کریں. ہمارے اشرے کو عنوان سنت رسول ہے. رسول کی سنت یعنی جس نے رسول کو مانا، اللہ کی ولایت کو قبول کیا، رسول اللہ کی ولایت کو قبول کیا اور اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا. تمام یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. یہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی. یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ سفر وہی کرے گا جو الذی انا آمنو کے دائرے میں آئے. جو آمنو کے دائرے میں آئے گا وہ یہ سفر جو ہے نا اندھیرے سے اجالے گا، یہ سفر وہی کرے گا جو آمنو کے دائرے میں آئے، یعنی جو مومن ہو، جس کے دل میں ایمان پایا جائے، جو صاحب ایمان. اب مومن کون ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے مومن کی؟ کیا علامت ہے مومن کی؟ کیا نشانی ہے مومن کی؟ برادر مولا نے فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی فیہ ثلاث خصال. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس میں 3 سنتیں نہ پائی جائیں. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصلتیں نہ پائی جائیں. روایت کے آنے والے جملوں میں لفظ سنت ہے، لہٰذا میں آپ کی اجازت سے اسے تبدیل کر رہا ہوں. جب تک اس کے وجود میں 3 سنتیں، 3 خصلتیں نہ پائی جائیں تب تک کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. سنت من ربہ ہی، سنت من نبی ہی، سنت من ولی ہے. اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، ولی اللہ کی سنت. اگر مومن بننا ہے تو 3 سنتیں اپنے وجود میں پیدا کرو. اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، ولی اللہ کی سنت. وَأَمَّا سُنَّتُ مِن رَبِّهِ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ. اللہ کی سنت یہ ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالا جائے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ خامیوں کو چھپایا جائے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ عیبوں کو بیان نہ کیا جائے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اور جتنا ہو سکے 17 العیوب کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی نظر میں مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اللہ کی سنت نہ پائی جائے. اور اللہ کی سنت وَکِتْمَانُ السِّرِّ، عیبوں کا چھپانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیبوں کا چھپانے والا مومن ہوتا ہے، عیبوں کا بیان کرنے والا مومن نہیں ہوتا. 8ویں باب، عیبوں کا چھپانے والا مومن ہوتا ہے، عیبوں کا بیان کرنے والا مومن نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے منع کر دیا مالک اشتر کو، مالک خبردار اگر رات کے اندھیرے میں کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھا ہے تو اگلے دن صبح ہونے کے بعد کسی سے بیان نہ کرنا. اگر رات کے اندھیرے میں کسی کو حرام میں مرتکب ہوتا ہوا دیکھا ہے تو اگلے دن صبح ہونے کے بعد کسی کو بیان نہ کرنا. مولا میں نے رات میں دیکھا ہے، اگلے دن تو میں کسی کو بیان کر سکتا ہوں نا کہ یہ رات میں کون سا کبیر گناہ انجام دے رہے تھے. مولا نے کہا خبردار مالک بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تم نے اس رات میں گناہ کرتا ہوا دیکھا ہے، اکیلے میں توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک سلام مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں جب تک اس میں 3 خصلتیں 3 سنتیں نہ پائی جائے. اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت، ولی اللہ کی سنت. اما سنت من ربہ، اللہ کی سنت کیا ہے؟ فَكِتْمَانُ السِّرِّ. اللہ کی سنت یہ ہے کہ عیبوں کو چھپایا جائے، عیبوں کو پردہ ڈالا جائے. وَأَمَّا سُنَّتُ مِن نَبِيِّهِ، نبی کی سنت کیا ہے؟ فَمُدَارَاتِ النَّاسِ، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا جائے. نبی کی سنت کیا ہے؟ نبی کی سنت کا فَمُدَارَاتِ النَّاسِ، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، یہ نبی کی سنت. جملہ محسوس کریے گا، یہ جو اندر کا فرسٹریشن ہوتا ہے، یہ جو بے چین ہوتا ہے نکلنے کے لیے کوئی ضروری نہیں. کہ ایمان کے تقاضے یہ ہے کہ جیسا سوال آیا ہے
عالم دین اور جو ہے علامہ اور ملا مشہور تھے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لیکن انسان مشہور ہو جاتا تھا مگر پہچانا نہیں جاتا تھا. لوگ نام سے جانتے تھے, چہرے سے نہیں جانتے تھے. لہٰذا وہ ایک بستی میں گئے, مجلس پڑھنے کے لیے انہیں مدعو کیا گیا. اچھا, اللہ والوں اور مخلص لوگوں کی ایک علامت یہی ہے کہ خلوص میں مرنے والا آدمی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ضرب و برق اس کے اندر شو آف نہیں ہوتا ہے. لہٰذا وہ سادہ لو زندگی کے گزارنے کے عادی تھے. وہ گئے بستی میں اور ایک مرتبہ جیسے ہی اترنے کے بعد سوچا کہ بندے سے پتہ پوچھ لیں. وہ جھٹکے میں تھوڑا سا بزرگ تھے, وہ قدم لڑکھڑائے, دھکا لگ گیا. اب جیسے ہی دھکا لگا تو وہ قبل اس کے پتہ پوچھتے, وہ سامنے والے جوان نے رشتہ گنوانا شروع کر دیا. سامنے والے جوان نے سارے رشتے گنوا دیے, ماں کا رشتہ گنوا دیا, بہن کا رشتہ گنوا دیا. جتنے رشتے وہ گنوا سکتے تھے اتنے رشتے گالیوں کی شکل میں انہوں نے گنوا دیے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, یہ پتہ جانتے ہیں, یہ پتہ جانتے ہیں تو میرے بغل کا پتہ ہے, ہماری بستی کا ہے. تو کہا بھائی یہ چلے. تو ایک مرتبہ راستے میں لے کے آیا وہ جوان. تو راستے میں بات چیت کے درمیان ایسے ہی پہنچے بندے پہ کہ آپ ہیں کون؟ کہ میں فلاں خطیب ذاکر ملا مولوی علامہ. استغفر اللہ, آپ نے پہلے بتایا ہوتا تو ہم پہچان لیتے. ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ اپنا تعارف تو کراتے کہ آپ ہیں کون. انہوں نے مسکرا کے کہا میں کیسے اپنا تعارف کراتا کہ آپ اپنا تعارف کرا رہے تھے. ایک سلوات پڑھنے کو دل کر رہا ہے. ایک قدم میں چلنا چاہتا ہوں, توجہ کریں. واما سنت من نبی, یہی نبی کی سنت کیا ہے؟ فمدان الناس, کہ لوگ عید کا جواب پتے سے نہ دیا جائے. واما سنت من ولی, ولی پروردگار کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی سنت کیا ہے؟ صبر فی البأساء والضراء, کہ اس کے اندر صبر پایا جائے. صبر پایا جائے. کہاں صبر پایا جائے؟ جیسے کہ میں نے کہا نا صبر کریے. آپ کے ذہن میں پہلا نقشہ جو کھینچے گا نا, پہلا منظر جو آپ کے ذہنوں میں آئے گا, وہ آئے گی مصیبت, وہ آئے گی مشکلات, وہ آئے گی بلا, وہ آئے گی دشواری. مگر علی کہہ رہے ہیں, علی کی سنت یہ ہے کہ جیسے مصیبتوں میں صبر کرتے ہو ویسے ہی خوشیوں میں صبر کرو. اس لیے کہ انسان راہ ہدایت سے تبھی بھٹکتا ہے جب اس کا غم پہنچے یا اس کا خوشی پہنچ جائے. لہٰذا جب بہت زیادہ خوش ہوئے تو دعوت گناہوں سے آلودہ ہو گیا, بہت زیادہ غم اور مصیبت اور بلا پہنچی تو گناہ سے دعوت آلودہ ہو گیا. لہٰذا میرے آپ نے کہا اللہ کے ولی کی سنت یہ ہے, اللہ کے ولی کی سنت یہ ہے کہ اس کے وجود میں صبر پایا جائے. مومن بننا چاہتے ہو تو اللہ کے ولی کی سنت اپناؤ. صبر رکھو اپنے وجود کے اندر. جیسے غم میں صبر کرتے ہو ویسے ہی خوشی میں صبر کرو. اور علی والوں کا خاصہ ہی یہی ہے کہ ہم تک غم پہنچے تب بھی ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں, ہم تک خوشی پہنچے تب بھی ہم ذکر اہل بیت. اب محسوس کریے کہ آٹھویں امام نے مومن کی یہ علامت ہے, 3 علامت ہے جس کے وجود میں 3 خصلتیں پائی جائیں. ابھی میں پہلی سال اشرف فہیم آپ کی بستی میں مولانا سردار میں خطاب فرما رہا ہوں. ممکن ہے کہ اس بستی کے عام لوگ بھی مجھے نہ جانتے ہو, میرے نام سے نہ جانتے ہو, لیکن اگر آج آپ تک میرا کوئی ایسا ویڈیو پہنچ جائے, کوئی ایک ایسا ویڈیو پہنچ جائے جس میں میں اس وقت کے دور حاضر کے ساتھ ظالمین کے ساتھ بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہا ہوں, جس میں میں وقت کے دور حاضر کے ظالمین کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آج کی مجلس تو میں نے پڑھ لی, کل کی مجلس جب تک میں کلیریفائی نہ کر لوں, جسٹیفائی کر کے یہ ویڈیو آپ کی پہنچی ہے, ہماری بستی بڑی معتبر ہے مولانا کا